اور اسٹیج پر تشریف فرما ہیں معروف شناسان رسول اور ہمارے انتہائی قریبی دوست محترم جناب قاری عطاء الرحمان عزیز صاحب، جو اسلام آباد کا دور دراز سے سفر کر کے ہمارے پاس یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہوں گا، اور ان کے ساتھ اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام پنجاب کے سیکرٹری جنرل مفتی مظہر اسعدی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا اسعد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی آمد پر میں ان کا بھی انتہائی ممنون اور مشکور ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے استاذ مکرم حضرت قاری عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں زیادہ دیر مہمان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر حضرت ہمارے انتہائی قریبی دوست محترم جناب قاری عطاء الرحمان عزیز صاحب۔ السلام علیکم۔ آج اس سال پھر محترم جناب بھائی ابو بکر صاحب اور مفتی عمر صاحب کی دعوت پر حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمارا یہاں آنا، مل کر کے بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اور آپ کو حق سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کے بعد آگے لوگوں تک بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علاقے کے شاعر بہت آسان انداز میں ہر ایک موضوع پر روشنی ڈال رہے تھے اور بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی موضوع انہوں نے چھوڑا نہیں جس پر انہوں نے اپنے جذبات کی ترجمانی نہ کی ہو۔ انتہائی سخت باتیں کہہ کر کے بڑے اچھے انداز میں گئے۔ اب اللہ آپ نے کو ہضم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک کلام کا حکم ہوا ہے، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر مرزادہ جو کہ چیئرمین ہیں علماء کے اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کے بھائی ہیں یہ عزیز مرزادہ صاحب، انہوں نے مجھے ایک کلام کا کہا ہے۔ چونکہ وہاں سے بھی فون آیا ہے اور یہاں بھی آ کر کے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، اس کو بھی میں پیش کروں گا۔ مجھے مفتی صاحب نے بھی ایک حمد کا کہا تھا کہ ہم سے ابتدا کریں گے، میں وہ بھی پیش کروں گا۔ اس کے بعد ایک دو نعتیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ میں نے پھر واپسی کا سفر بھی کرنا ہے۔ آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بات جو شعر پسند آ جائے ثواب کی نیت سے آواز بلند سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ بلند آواز سے بیداری کا سبب دیجیے، کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے سال سے بڑھ کر اس سال لوگ اسٹیج والے بھی میرا ساتھ دیں، یہ میری چاہت ہے۔ اگر اسٹیج والے میرا ساتھ دیں گے، جو میرے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، جو میرے ہم عمر بیٹھے ہیں، مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، وہ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو اس لسٹ میں ان کا بھی نام آ جائے گا کہ ان کی بات کی تعریف کرنے والے یہ لوگ بھی تھے۔ پھر ممکن ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے راہ فرار اختیار کر مل کر ایک سب دا مالک اللہ، 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 سب دا مالک اللہ۔ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا
آپ حضرات میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ بات بنے گی. سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ. دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا. سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ. لکڑی دے نال لوہا کردا سچے قول پرانے، سچے قول پرانے. لکڑی دے نال لوہا کردا سچے قول پرانے، سچے قول پرانے. نسبت باجوں کچھ نہیں لبدا، کہہ گئے لوگ سیانے، کہہ گئے لوگ سیانے. نسبت باجوں کچھ نہیں لبدا، کہہ گئے لوگ سیانے، کہہ گئے لوگ سیانے. جے تو رب نو راضی کر رہے، جے تو رب نو راضی کر رہے، تے پھڑ لے او دا پلہ. سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ. اللہ اللہ، 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 میں چاہتا ہوں یہ ذکر کریں. پیران پیر یہاں پر موجود ہیں اور سید السادات بھی یہاں پر موجود ہیں. سبحان اللہ. میرے ساتھ مل کر اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ. سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ. دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا. سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ. میری گل پلے بند ہے جند نو روگ نہ لاوی، جند نو روگ نہ لاوی. جو لوگ بیعت کیے ہوئے ہیں، جو کسی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ اس میرے ترجمے کو سمجھیں گے. میری گل نو پلے بند ہے جند نو روگ نہ لاوی، جند نو روگ نہ لاوی. جے تو رب نو راضی کرنے در در تے نہ جاوی، در در تے نہ جاوی. میری گل نو پلے بن لے جند نو روگ نہ لاوی، جند نو روگ نہ لاوی. جے تو رب نو راضی کرنے در در تے نہ جاوی، در در تے نہ جاوی. مرشد دے پاک دوارے بس بے جاٹا کے مسلح. سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ. دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا. سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ.
مجھے اصل میں تھوڑی سی ایک ٹینشن اس بات کی بھی ہے کہ میں جو سیٹ لے کر کے آیا ہوں وہ ٹکٹ میری جیب میں پڑا ہوا ہے، اور یہاں سے وہاں جانے کے لیے بھی مجھے 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یا تو وہ گاڑی ٹائم سے نہ آئے یا وہ ٹائم سے آئے تو میں ٹائم سے چلا جاؤں۔ بہرحال آپ حضرات اگر دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں تو میرا یہ کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ عزیز پیرزادہ صاحب کی فرمائش چند اشعار اس کے بعد باقی کلام جو ایک نیا آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، ساتھ یہ بھی وضاحت کروں گا کہ آپ لوگ طرز پر غور مت کریں زیادہ۔ ممکن ہے کہ شاید آپ لوگ جو چاہت لے کر کے آئے ہیں اس پہ وہ میں پورا نہ اتر سکوں، لیکن الفاظ میں آپ کو ایک سبق دے کر کے جاؤں گا جو میں سبق لے کر کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا اپنی بہن سے بولے یہ تو بتا کیا کرتی تھی، اپنی بہن سے بولے یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولے یہ تو پتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے آنے سے پہلے سبحان اللہ۔ میں بس یہ آخری شعر پڑھوں گا، اس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے سبھی ہیں جن و بشر، کہتا شجر ہے کہتا حجر، کہتے سبھی ہیں جن و بشر، کہتا شجر ہے کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ
حسین صاحب کا لکھا ہوا میری زبان پر میری قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں بابا سے بولنا عمر صاحب بھی اگر میرا ساتھ دیں مل کر کے سوال کریں میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا کتاب میں پورے سینہ دیکھا میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا کتاب میں پورے سینہ دیکھا میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا کتاب میں پورے سینہ دیکھا عرب عرب میں عجم عجم میں عرب عرب میں عجم عجم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں عرب عرب میں عجم عجم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے پڑھ لو کہیں سے کھولو خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو سطر سطر کے قدم قدم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں سطر سطر کے قدم قدم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں سجی تھی محفل سعید ارشد سنا رہا تھا جگا رہا تھا سبحان اللہ قیامت کے دن ہم سب کا نام آئے گا آج کی اس محفل پر لکھا گیا ہمارا نام آئے گا کہ فلاں بندہ یہ بات کہنے والا تھا اور فلاں سننے والا تھا جس نے سچ بات کو سنا اس کا بھی نام آئے گا یہی بات سجی تھی محفل سعید ارشد سنا رہا تھا جگا رہا تھا عجیب دھن میں عجب رتم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں عجیب دھن میں عجب رتم میں
کی نعتیں، نبی کی باتیں میری زباں پر، میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں۔ نبی سے بڑھ کر جہاں میں کوئی نہ آیا ہے اور نہ آ سکے گا۔ مختلف روایات ملتی ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، لیکن جو لوگ ولادت کا چرچا زیادہ کرتے ہیں، جلسے جلوس زیادہ مناتے ہیں، ریلیاں زیادہ نکالتے ہیں، میں ایک بات، میں یقین جانے کی اختلافی بات نہیں کر رہا، کسی پر کوئی پوائنٹ نہیں میں ڈال رہا کہ تاکہ کل یہ نہ ہو کہ مجھے پھر کچھ اور فون آئے اور میں کہیں اور چلا جاؤں، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو لوگ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں آقا کی ولادت کے حوالے سے، جو لوگ 12 ربیع الاول کو سڑکوں پر آتے ہیں آقا کی ولادت کے حوالے سے، میں ایک بات ان کے لیے، علم ہے فکریہ ہے، میں یہ بتا کر کے جاؤں گا یہاں سے کہ انہی کے امام احمد رضا خان بریلوی نے یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہے اور جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب یہیں پہ فرق آ جاتا ہے کہ کون ولادت پہ جشن مناتا ہے اور کون وفات پہ جشن مناتا ہے۔ اب آپ میری یہ بات، نبی سے بڑھ کر جہاں میں کوئی نہ آیا ہے اور نہ آ سکے گا، نبی سے بڑھ کر جہاں میں کوئی نہ آیا ہے اور نہ آ سکے گا، جو رب کے قرآن سے پھرے گا وہ لعنتی ہو کے ہی مرے گا، جو رب کے قرآن سے پھرے گا وہ لعنتی ہو کے ہی مرے گا، نبی سے بڑھ کر جہاں میں کوئی نہ آیا ہے اور نہ آ سکے گا، نبی کو رب نے قرآن دیا ہے جو سب سے اعلیٰ نشان دیا ہے، نبی کو رب نے قرآن دیا ہے جو سب سے اعلیٰ نشان دیا ہے، ملا ہے جو مرتبہ نبی کو کسی کو رب نے کہاں دیا ہے، ملا ہے جو مرتبہ نبی کو کسی کو رب نے کہاں دیا ہے، کسی کو رب نے کہاں دیا ہے، کوئی ہنسی کس قدر ہی ہوگا، کوئی ہنسی کس قدر ہی ہوگا، غم کی وہ ہو سکے گا، نبی سے بڑھ کر جہاں میں کوئی نہ آیا ہے اور نہ آ سکے گا۔ آقا کیسے تھے؟ آقا کی شان کیا تھی؟ آقا نے کس طرح دین پہنچایا؟ وہ ان کو طائف میں جا کے دیکھو کہ کھا کے پتھر قرآن سنایا، وہ ان کو طائف میں جا کے دیکھو کہ کھا کے پتھر قرآن سنایا، کہاں سے لاؤں مثال ان کی، خدا نے ان سا نہیں بنایا، کہاں سے لاؤں مثال ان کی، خدا نے ان سا نہیں بنایا، عرش پہ تو سوائے ان کے نہ جا سکا ہے نہ جا سکے گا، عرش پہ تو سوائے ان کے نہ جا سکا ہے نہ جا سکے گا، نبی سے بڑھ کر جہاں میں کوئی نہ آیا ہے اور نہ آ سکے گا۔ اختلافی بات نہیں کروں گا، شعر میں بڑی پختہ دلیل کے ساتھ نبی کے اصحاب جنتی ہے، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، مل کر سنو، جس کو نہیں یقین وہ قرآن کو پڑھ لے، مفتی
کو پوچھئے گا نبی کے اصحاب جنتی ہے خدا کا قرآن کہہ رہا ہے خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کس قدر خوش نصیب ان کے جو عشق میں جان دے رہا ہے جو عشق میں جان دے رہا ہے رفیع مقدر کھلے گا تیرا صحابہ پہ تو جو مرنے گا نبی سے بڑھ کر جہاں میں کوئی نہ آیا ہے اور نہ آ سکے گا جو رب کے قرآن سے بھیگا وہ لعنتی ہو کے مرے گا سبحان اللہ. آخری نعت چند اشعار اس کے بعد مل کر دل پاک پڑھ لیں انشاءاللہ. زمین سوہنی زمن سوہنا سب تو مدینے کا چن سوہنا زمین سوہنی زمن سوہنا سب تو مدینے کا چن سوہنا زمین سوہنی زمن سوہنا سب تو مدینے کا چن سوہنا وہ تیرے دوے کو ہے شاہکار آیا وہ تیرے دوے کو ہے شاہکار آیا وہ نبیاں بن کے ہے سردار آیا وہ تیرے دوے کو ہے شاہکار آیا وہ نبیاں بن کے ہے سردار آیا حور و ملائکے بھی لینے ہو حور و ملائکے بھی لینے ہو خدا دا کتنا سجن سونا ہے حور و ملائکے بھی لینے ہو خدا دا وہ کتنا سجن سونا ہے زمین سوہنی زمن سوہنا سب تو مدینے کا چن سوہنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ عظمت صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر. ملک مبشر صاحب صاحب تشریف لائیں. واللیل زلفاں کے رخ بسہائے واللیل زلفاں کے رخ بسہائے سارا زمانہ جدے دے فدائے واللیل زلفاں کے رخ بسہائے سارا زمانہ جدے دے فدائے دندان جیتے نیاسی مبارک دندان جیتے نیاسی مبارک آقا دا سارا بدن سونا ہے دندان جیتے نیاسی مبارک آقا دا سارا بدن سونا ہے زمین سوہنی زمن سوہنا سب تو مدینے کا چن سوہنا آقا کمر
جنا پیچھ چلنا اساسے ہے لازم اونا پیچھ چلنا اساسے ہے لازم صحابہ دا کتنا چلن سونا ہے اونا پیچھ چلنا اساسے ہے لازم صحابہ دا کتنا چلن سونا ہے زمین سونی زمن سونا ہے سب تو مدینے گچل سونا ہے اے نامے کو سونے کتنے جلیل اے نامے کو سونے کتنے جلیل ابو بکر فاروق عثمان علی زہرات عائشہ حمیرہ بھی پیاری زہرات عائشہ خدیجہ بھی پیاری انعام حسین و حسن سونا ہے زہرات عائشہ حمیرہ بھی پیاری انعام حسین و حسن سونا ہے زمین سوڑی زمن سوڑا ہے سب تو مدینے گچن سوڑا سبحان اللہ مفتی صاحب ایک کلام کی فرمائش کر رہے ہیں اور میں ذرا خاموش ہوں اگر آپ اللہ میرا ساتھ نہیں سبحان اللہ یہ سبحان اللہ نہیں میں اس ساتھ کی بات نہیں کر رہا مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کریں کہ کل اگر آپ کو یہ گواہی دینی پڑ جائے کہ بھئی یہ بندہ بے گناہ ہے تو آپ دیں گے انشاءاللہ سوچ لیں اے میں پتہ ہے موڑ میرا میں پتہ کوئی نہیں لگنا کہ میں دنیا کے کیڑے کونے چاہوں لیکن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں پڑھو کہ مجبور کے کر سکتے ہیں جی کیونکہ ان کے ساتھ ایک ڈیلنگ ایسی ہوئی ہے کہ آخری سلام بھی جاتے ہوئے میں نے انہی کے ساتھ کرنا ہے اور اگر میں یہاں یہ فرمائش نہ پوری کروں تو پھر ممکن ہے میرا آخری سلام بھی ادھورا نہ رہ جائے اجازت دینا سارے یہ سٹیج والے یہ باتیں تھوڑی ریکارڈ ہو گئی یہ سٹیج والے اگر ان کا ساتھ ہو ماشاءاللہ 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 نہیں کہو گے ٹھیک انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت صحابہ مقام صحابہ اقوال صحابہ شہدائے ناموس صحابہ شہدائے ناموس صحابہ شہدائے ناموس صحابہ واہل بیت نعرہ تکبیر اور ساتھ چاہیے حضرت کے اس نعرے کی آواز زیادہ اونچی تھی اور آپ کے جواب کی آواز مجھے بھی کوئی نہیں آ رہی پھر یہ کیسا نعرہ ہے یہ مائک کے بغیر نعرہ لگائیں گے اور آپ جواب پھر اونچا کر کے اب آپ نعرہ لگائیں مائک کے بغیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اونچی آواز نعرہ لگے پتہ لگنا چاہیے میں نے پھر کلام پڑھنا ہے میں نے پہلے بھی پڑھا تھا پھر میں آ گیا اب یہ کلام میں نے پڑھنا ہے تو پتہ لگے یہ نعرے کا جواب نہیں ہے نعرہ لگے پتہ چلے مسجد کے بیچ عظمت صحابہ قوم صحابہ آل صحابہ آل صحابہ خدائے ناموس صحابہ نعرہ تکبیر میں ان کے در کا نوکر ہوں بڑی عزت سے رہتا ہوں میں ان کے در کا نوکر ہوں بڑی عزت سے رہتا ہوں یہ مجھ پہ ہے
میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں خادم ہوں صحابہ کا، میں نوکر ہوں. آپ میرے ساتھ لگاتے رہیں گے آخری دم تک. میں ان کے در کا نوکر ہوں، بڑی عزت سے رہتا ہوں. یہ مجھ پہ ہے کرم رب کا، بڑی جرات سے رہتا ہوں. میں نوکر ہوں کا، میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں. یہ ہے مومن، یہ مسلمان ہے، یہی مجاہدین، یہ ہمارے رہنما اور مصطفیٰ کے جانشین. ان کا ثانی پوری دنیا میں یقیناً ہے نہیں. یہ تو اپنا عقیدہ ہے، یہی اپنا ایمان یارو. یہ تو اپنا عقیدہ ہے، یہی اپنا ایمان یارو. عبادت ساری امت میں مقام اونچا صحابہ کا. میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں خادم. زندگی باقی ہے ملاقات باقی ہے. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بھائی محترم قاری عطا الرحمن عزیز صاحب، جو آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر کے اندر عظمت صحابہ کے مقام پر آپ کے سامنے چند اشعار سنا رہے تھے. اب میں بلا تاخیر تمہید کے اپنے اگلے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ و مدح صحابہ، کلام شاعر و زبان شاعر، حاصل پور سے آئے